ایک دکاندار نے ایک طوطا پال رکھا تھا جو بہت سریلی آواز اور سبز رنگت والا تھا۔ طوطے سے اس دکاندار کو بہت محبت تھی اور یہ طوطا خوب باتیں کرتا اور خریداروں کو خوش کرتا، اور جب دکاندار نہ ہوتا تو دکان کی وہ حفاظت بھی کرتا۔ ایک دن دکاندار دکان پر موجود نہ تھا کہ اچانک ایک بلی نے کسی چوہے کو پکڑنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس طوطے نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے پکڑنا چاہتی ہے۔ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف کو بھاگا۔ اسی طرف بادام کے روغن کی بوتل رکھی ہوئی تھی، چنانچہ سارا روغن گر گیا۔ جب دکاندار واپس آیا تو اس نے اپنی گدی پر تیل کی چکناہٹ محسوس کی اور دیکھا کہ بوتل سے تیل گر گیا ہے۔ اس نے غصے میں اس طوطے کے سر پر ایسی چوٹ لگائی جس سے اس کا سر گنجا ہو گیا۔ یہ طوطا اس دکاندار سے ناراض ہو گیا اور اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ طوطے کے اس فعل سے دکاندار کو سخت پریشانی ہوئی اور بہت ندامت بھی ہوئی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ دکاندار کو اس کی باتوں سے بڑا لطف ملتا تھا۔ کئی روز تک اس طوطے کی خوشامد کرتا رہا، طرح طرح کے پھل دکاندار اس کو کھلاتا رہا کہ خوش ہو جائے، لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس دکان پر جو خریدار آتے وہ بھی اس کے خاموش رہنے سے تعجب اور افسوس کرتے۔ ایک دن اس دکان کے سامنے سے ایک کمبل پوش فقیر سر منڈائے ہوئے گزرا تو یہ طوطا فوراً بلند آواز سے بولا کہ اے گنجے، تو کس وجہ سے گنجا ہوا؟ تو نے بھی کسی بوتل سے تیل گرایا ہوگا۔ طوطے کے اس قیاس پر لوگوں کو ہنسی آئی کہ اس نے کمبل پوش فقیر کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو اپنی حالت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ خود اگر کسی گناہ، بدگمانی، غیبت، بد نظری وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود دلی طور پر پاکیزہ ہو اور متقی ہو تو دوسروں کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ